اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس تحفے کو بھول گئے ہیں، نماز نہیں پڑھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے وفا ہیں اور رب کریم کے بھی بے وفا ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ قدر جاننی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا صحیح نمازی بنائے، اور اپنے آپ کو سیٹھ نہ سمجھیں، عاجزی لائیں۔ سیٹھ وہی ہے رب کی بارگاہ میں جس کے اندر عاجزی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے عطا سے، اللہ جل وعلا کی طاقت سے یہ جمعۃ المبارک کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس جمعۃ المبارک کے صدقہ اور وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہم ساروں کے گناہ اور خطا معاف فرمائے۔ احباب ذی وقار، جو امت مسلمہ کو حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جو عظیم تحفہ عنایت فرمایا گیا وہ نماز ہے۔ اس حوالہ سے میں نے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں، اور نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔
اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عظیم تحفہ جو امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے عطا کیا گیا ہے، وہ عظیم تحفہ نماز کا ہے۔ اس حوالہ سے میں نے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمامی احباب جو سننے والے ہیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل طے کر چکے، تو گزشتہ جمعۃ المبارک پہ اس جگہ پہ میں نے سٹاپ کیا تھا۔ اس وقت رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کرایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب دیدار کرایا تو اس وقت خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے محبوب عرش کی بلندیوں پہ میں نے تجھے بلایا ہے جبریل کو بھیج کر، اب آپ میری بارگاہ میں آئے ہو تو میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو علماء کرام سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کے سامنے جو عظیم ایک بات فرمائی حضور علیہ السلام نے، وہ کون سی ہے کہ یا رب کریم، میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ اب رب کریم نے جو تحفہ دیا وہ نماز کی صورت میں وہ حصہ بنا دیا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ کیا فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے رب کریم، یہ تحفہ جو تیری بارگاہ میں خود لے کر آیا ہوں یہ عاجزی کا ہے کہ میری جانی مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ یہ عاجزی کا لفظ کیوں آیا ہے؟ علماء کرام یہ گوش گزار کرتے ہیں، یہ عاجزی لے کر آیا ہوں کہ اس کے اندر ہی عاجزی ہے، کہ ساری عبادت اس کے اندر یہ سمجھ لیں، عبادت و ریاضت، زندگی، موت و حیات، سیکریفائس، سارا سب کچھ، جینا مرنا تیرے لیے ہے، یعنی میری جانی مالی عبادتیں اے رب کریم تیرے لیے ہے۔ جب رب کریم نے یہ سنا اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس وقت خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم نے فرمایا میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، تم پر سلام ہو۔ ایہا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر رحمت ہو اور برکتوں کا نزول ہو۔ پھر اس کے بعد جو آگے والے الفاظ ہیں، ہم سارے اتحیات پڑھتے ہیں نماز کی اندر، ہم اس کو اتحیات کو پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے نماز کے اندر پڑھنا۔ اگر نہیں پڑھی گئی، ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس تلفظ کو پورا اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے نماز کے اندر۔ کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے۔ ایک لفظ بھی چھوٹ جائے تو اس کے اندر نماز سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے مکمل طور پر۔ اب آگے والے جو الفاظ ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ چاہا، اے میرے رب کریم، تو نے مجھ پر تو سلام بھیجا ہے، رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اب میری امت کا کیا بنے گا؟ ان صالحین لوگوں کا کیا بنے گا؟ پھر رب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کے اندر جمع کے صیغے لگائے گئے، ایک واحد حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کی بات نہیں کی گئی، ایک صالح بندے کی بات نہیں کی گئی، اس کے اندر جمع پلورل جو صیغہ ہے نا وہ عربی میں آتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ،
اب عبد لفظ نہیں ہے، عباد اللہ، ایک بندہ نہیں، ایک صالح نہیں، تمام صالحین کو گوش گزار کیا گیا، تمام پہ سلامتی ہو، تمام پہ رحمتوں کا نزول ہو۔ جب یہ بات مکمل ہو چکی، اس کے بعد ارد گرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، مختلف روایات ہیں، ارد گرد ہر طرف لکھا ہوا پایا، ایک آواز آ رہی تھی، وہ جو آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو وہ فرشتوں کی آواز تھی، فرشتے بھی گواہی دے رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ ایک عظیم تحفہ، ایسا تحفہ نماز کی صورت میں، اس عرش کی بلندیوں پہ آقا کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا، تو پھر رب کریم نے سلامتی اور رحمتوں کا نزول فرمایا صالحین پہ بھی اور آقا کریم علیہ السلام پہ بھی۔ اب نمازی، حضور علیہ السلام کا امتی، اب نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے التحیات، دو زانو ہو کر بیٹھ کر، اس کے اندر عاجزی دیکھیں۔ بندہ جب سر جھکاتا ہے نماز میں، التحیات کی صورت میں جب بیٹھتا ہے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے اپنی گود، جو ہے گود، یہ جو گود ہے نا، یہاں پہ نظر ہوتی ہے۔ بندے کی گردن کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح جھکی ہوتی ہے، یہی عاجزی ہے۔ بندہ آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دیکھے گا تو کرائیت ہو جائے گی، نماز تو اس کی ہو جائے گی پر اجازت نہیں ہے دیکھنے کی۔ کچھ بندوں کو عادت ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تو ہوتے ہیں مگر وہ خشوع خضوع والی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے، ان کا دھیان ادھر آگے پیچھے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی روایات سے یہ ثابت ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقہ کے اندر لکھا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، التحیات تشہد پڑھتا ہے، التحیات کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کی نظر اس کی گود پہ ہوتی ہے، ادھر یعنی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اکڑ کے بندہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ اب دیکھیں عاجزی اس کے اندر، یہی عاجزی حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے ہیں، اسی کے اندر عاجزی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ اور آج میں مطالعہ کر رہا تھا، میں یہ ساتھ لے کر آیا ہوں کہ جس وقت ایک عظیم تحفہ حضور علیہ السلام کو ملا، تو اس عظیم تحفہ جو ایک برکتوں کا نزول فرمایا رب کریم نے، اس کے اندر میں نقطہ تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے ملا کہ وہ کون سی نعمت ہے، کون سی نعمت اور فضیلت اور یعنی کمالات جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو دیے ہیں اور اپنی امت کے اندر شیئر نہیں کیے۔ یعنی ہر نعمت حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر بانٹی ہے، ہر نعمت۔ دیکھیے کسی بندے کو کوئی چیز ملتی ہے، وہ بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ تحفہ نماز کا ملا تو حضور علیہ السلام کو ملا، تو حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ اپنی امت کے لیے عنایت فرما دیا۔ یہ ایک اور نقطہ بتا دوں کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات عرش کی بلندیوں کے اوپر کراس کر کے، ثم دنا فتدلی کی منازل طے کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے ان غلاموں کو بخشوانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو رب کی بارگاہ میں جوڑنے کے لیے جب حضور گئے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے زمین پہ آئے تو یہ میلاد بنتا ہے، حضور عرش پہ جائیں تو معراج بنتا ہے، اور غلاموں کو بخشوانے کے لیے زمین پہ تشریف لے آئیں تو میلاد بنتا ہے۔ تو کیا بنتا ہے؟ میلاد بنتا ہے۔ ایک عظیم تحفہ دیا گیا۔ کوئی بھی دیکھیے حج، اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں، ہجرت کے بعد یہ حج کا قانون جو نازل ہوا فرضیت کا، تو حضور علیہ السلام نے پوری امت کے لیے اندر بانٹ دیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ کا تحفہ ملا، زمین پہ ملا، یعنی عرش کی مدینہ شریف میں۔ زکوٰۃ کا اس سے پہلے بھی عنوان موجود ہے، مگر جب ہجرت کے بعد جو موقع ہوا اس کے اندر حج بھی فرض ہوا، اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ نماز اس سے پہلے والا تحفہ جو ہے یہ عرش کی بلندیوں سے ملا ہے،
زمین پہ یہ نہیں ملا۔ کافی آیت کریمہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، نماز کا ذکر آیا، مکہ شریف میں تھے، نماز کا ذکر آیا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مگر یہ جو تحفہ ہے، یہ عظیم تحفہ عرش کی بلندیوں پہ آقا کریم علیہ السلام کو رب کریم نے بلا کے عطا فرمایا۔ باقی نماز کے بعد جو زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ زمین پہ تمام قوانین نازل ہوئے۔ جس وقت یہ تحفہ دیا گیا، اس عظیم تحفے کو حضور علیہ السلام نے ہر تحفے کو، ہر اس نعمت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عطا کی ہے نعمت، اس نعمت کو رب کریم کے کرم سے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر بانٹا ہے۔ جس وقت یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یہ فضیلت والی، کمالات والی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ تو رب کریم اتنی برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اس کے اندر آیت کریمہ موجود ہے کہ پھر حضور علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار صدیق اکبر نے جو بات کی ہے، وہ ان سے آپ یہ فرما دیجئے کہ جس طرح اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے آپ پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں، درود و سلام کا عمل کرتے ہیں، اور مومنین کو بھی ساتھ شامل کیا گیا۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، وہ سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی خصوصی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو امت اور آپ کے غلاموں کو بھی اس فیض اور نعمت سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ وہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے فرشتوں کی طرف سے ہونے والے اس درود و سلام میں ہمارا کیا نصیب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا کیا نصیب ہے، اس کے اندر ہمارا کیا ہے؟ آپ پہ تو اللہ نے رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ یہ نقطہ سننے والا ہے، رحمتوں کا نزول آپ پہ رب کریم نے فرما دیا، آپ پہ فضل و کرم کر دیا، آپ پہ تو اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، مومنین بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب مومنین کے لیے کیا ہے؟ فوراً رب کریم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، میرے یار صدیق نے جو بات کی ہے اس کا جواب سنیے۔ رب کریم نے فرمایا، سورۃ الاحزاب کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب مومنین کے لیے تحفہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، هو الذی یصلی علیکم، یہ علیکم صیغہ ہے، وملائکتہ، کہ اے پیارے محبوب وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیجتی ہے، اور فرشتے، اور اللہ کے فرشتے۔ پھر فرمایا، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ الفاظ سنیے، اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کا کرم اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت، اللہ رب العزت خود اور اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھنے کا ذکر ہونے کے بعد، لیخرجکم، تاکہ میرا محبوب، اے صدیق، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے علی شیر خدا، اے بلال، اے ابو ذر غفاری، اے سلیمان، تمام جتنے موجود ہو، آسمان کے ستارے سن لو کہ یہاں پہ لیخرجکم، صبح قیامت تک جو امت آنے والی ہے، جو انسان روح زمین پر مومنین آنے والے ہیں، ساروں کے لیے یہ بات فرما دی رب کریم، لیخرجکم، تاکہ میرا محبوب من الظلمات الی النور، کہیے سبحان اللہ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر میرا محبوب روشنی کی طرف لے کر آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تاکہ میرا محبوب تمہیں شراب سے چھٹکارا دلوا کر مسلح پہ کھڑا کر دے، تاکہ یہ اپنی طرف سے میں ایک پیش کر رہا ہوں، ترجمہ اس کا میں نے بیان کر دیا، تاکہ میرا محبوب امت مسلمہ کو غلط اڈوں سے ہٹا کر روشنی کی طرف لے کر آ جائے، تاکہ میرا محبوب تمہیں فراڈ کرنے سے بچا لے، تاکہ میرا محبوب تمہیں بے حیائی سے بچا لے، تاکہ میرا محبوب تمہیں ہر غلط کاری سے،
جھوٹ اور فراڈ سے بچا کر روشنی کی طرف لے کر آ جائے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ میرا محبوب تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جائے. یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان. پھر فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. کیا فرمایا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور یہی مومنین کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. پھر اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، اور آپ کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ شروع ہو گئی. کیوں؟ اتنی انوار و تجلیات کا نزول رب کریم اپنے محبوب پہ فرماتا ہے، اور وہ کون سی نعمت ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ نہیں شیئر کی؟ ہر نعمت جو رب کریم نے دی ہے اپنے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، اس نعمت کے اندر جہاں تک نبوت کا سلسلہ ہے وہ بھی میں پیش کر دوں. میرے ذہن میں بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی نبی ہونے کا کلیم کرے گا وہ کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ تاجدار ختم نبوت کے جو نعرے پاکستان میں لگ رہے ہیں ویسے ہی نہیں لگ رہے. جو مسلمان ہو کر ڈنڈی مار رہے ہیں نا، قادیانی کو آگے لا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ غیرت نہیں کہ جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے، ہمارا تو یہاں تک نظریہ ہے. بات میں تحفے کی بات کر رہا تھا، ادھر لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ تحفہ عظیم جو نماز کا وہ بات کر رہا تھا، اس لیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم جو بلیو کرتے ہیں، جو قادیانیوں کے ہاتھوں سے چیز بھی بنی ہو نا، ہم بھی خریدنا گوارا نہیں کرتے. جس دکان پہ وہ زندیق بیٹھا ہوا ہو اس دکان پہ جانے کے لیے ہم گوارا نہیں کرتے. کسی یہود اور نصارہ کی دکان ہو وہاں پہ جانا ہم گوارا کرتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کی دکان ہے وہ قادیانی ہے، مرتد کافر ہے، قادیانی کو نبی ماننے والا ہے، ہم اس کی دکان پہ جانا گوارا ہی نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. یہ دیکھیے جہاں پر خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ایز اے نبی نہیں ہوگا، سلیو آف دا بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا غلام بن کر، حضور علیہ السلام کا امتی بن کر عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول ہوگا، نبی نہیں. اللہ کے نبی تو ہیں مگر نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کریں گے. وہ امتی بن کر حضور علیہ السلام کی آگے امت کا جو سلسلہ ہے اینڈنگ تک اس کا سلسلہ وہ آگے کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ انا خاتم النبیین، کیا فرمایا؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نقطہ جو بتانے والا ہوں وہ سنیے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ولایت کا الہام کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری ہوگا. کیسے؟ اولیاء، صوفیاء، صالحین، اکابرین، علماء حقہ کے ذریعہ سے صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. نبوت کا دروازہ بند، اب اس نبوت کے وسیلہ سے، صدقہ سے، اس نور سے، حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ علماء کرام، علماء حقہ، صوفیاء، صالحین، the friends of اللہ، اس کے ذریعے سے صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. بات میں کر رہا تھا تحفہ کی. کیوں؟ یہ سلسلہ جو میں نے بتایا یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہے. اب یہی جو فیض تحفہ جو ملا ہے امت مسلمہ کو نماز کا، آج امت مسلمہ اس تحفے کو اگر سنبھالے ہوئے ہیں تو ان پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جس گھر میں بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے پہ بھی اس کے گھر میں نحستوں کا نزول ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں جتنے مرضی وہ پیسے کما لے، پیسے تو ظاہری طور پر اس کے ہاتھ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر برکت نہیں ہوگی. اولاد تو اس کے سامنے پروان چڑھ رہی ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی. ان کے چہرے حسین ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، بڑے بڑے مکانات ہوں گے، مگر وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. وہی شخص مقبول ہے رب کی بارگاہ میں جو اس تحفے کو صرف زبان سے نہیں، پریکٹیکل جس طرح سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا.
حضور علیہ السلام نے جب عرش کی بلندیوں پہ دیکھا تمام فرشتے کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کس انداز سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حضور علیہ السلام نے عرش کی بلندیوں پہ کہا کاش اگر یہ تحفہ تمام کا تمام میری امت مسلمہ کو مل جائے۔ تو پھر پریکٹیکل حضور علیہ السلام کو جب یہ تحفہ ملا تو حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے بتایا میرے صحابہ دیکھو اور سنو مجھے کہ جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے تم نماز پڑھو۔ اور حضور علیہ السلام جب ہجرت سے پہلے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اب صحابہ کرام کی نماز کیا تھی؟ جب نبوت کا اعلان کیا حضور علیہ السلام نے، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اس وقت نماز حضور پڑھتے تھے، صحابی رسول نہیں پڑھتے تھے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے ذرا دیکھ تو صحیح، تم کتابیں کھنگال کے دیکھ تو صحیح، عشق مصطفیٰ والی اینک پہن کر تو دیکھ، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا کر تو دیکھ، جس وقت حضور نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام کی نماز اس وقت ان پہ فرض نہیں ہوئی تھی، جب حضور نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام کی نماز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، یہ صحابہ کی ساروں کی یہ نماز تھی۔ یہی نماز کا تحفہ تم اگر اپناؤ گے، پڑھو گے پریکٹیکل اپنے اولاد کے سامنے، کل اولاد بھی آپ کا دامن پکڑے گی انشاءاللہ۔ وہ اولاد بھی وفادار وہی ہے جس نے اس تحفے کی قدر کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے وفا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا بے وفا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وفا ہے۔ یہ بات سمجھے یا نہیں؟ اگر آپ کا بیٹا بے وفا نکلے آپ کو غصہ آئے گا، وہ تو کرم نوازیاں پھر بھی فرما رہا ہے، ہمارے چہرے بھی تبدیل نہیں کر رہا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس تحفے کو بھول گئے ہیں، نماز نہیں پڑھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے وفا ہیں اور رب کریم کے بھی بے وفا ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ قدر جاننی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا صحیح نمازی بنائے، اور اپنے آپ کو سیٹھ نہ سمجھیں، عاجزی لائیں۔ سیٹھ وہی ہے رب کی بارگاہ میں جس کے اندر عاجزی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، جو تقوی والی ذات ہے نا، سب سے زیادہ عزت والا، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ عزت والا جو شخص کا زمین پر، یہ باقی کی توہین نہیں ہو رہی، یہ رب نے فرمایا ہے، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، کہیں پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقى، اتقوا، اتقا، یہ سارے کے سارے الفاظ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ فٹ ہوتے ہیں، وہاں سے صحابہ کرام کا سلسلہ ہے۔ تو سیٹھ نہ سمجھیں، عاجزی لائیں، جلدی آئیں۔ اس لیے اپنے اندر اچھی نیت بنا کر، اچھی نیت رکھ کے جلدی آئیں، انشاءاللہ دیکھیں برکتوں کا نزول ہوگا۔ آپ کی شفقت چاہیے، آپ کی نگاہ کرم چاہیے، انشاءاللہ آپ کو خوشبو ملے گی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، اور قرآن حدیث ہی پیش کیا جائے گا۔ اپنی بات نہیں کروں گا، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کروں گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا۔ یہ منبر رسول بنایا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے کہ کل ہم نے حساب کیا دینا ہے۔ یہی دینا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا اپنا عمل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ جل وعلا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے احباب ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنن ادا کر لیں۔